ان جذبات سے آج ہمارے بچے خالی ہو گئے، اور ہوتے ہوتے پھر عالم یہ ہوا کہ دنیا کی چمک دمک میں ہم ایسے گھرے کہ دین کو بطور رسم بھی ہم نے اپنے معاشرے میں نہیں رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بال بچوں کی 3 باتوں پر خاص طور سے تربیت کرو، 3 چیزیں خاص طور سے سکھاؤ۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں، حب نبیکم، اپنے بچوں کو سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ بے شک بے شک، سبحان اپنے اللہ۔ بچوں کو سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسری چیز، وحب اہل بیت ہی، اور اپنے بچوں کو نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، حسنین کریمین کی محبت سکھاؤ۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں فرمایا، وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنا اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ کئی بار یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کی قرأت بعد میں، پہلے حب رسول اور حب اہل بیت سکھاؤ، لیکن میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کی عمر میں آتے آتے وہ حب رسول اور حب اہل بیت میں پکا ہو جانا چاہیے۔ قرآن پڑھنے کو تیسرے مرحلے میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن نہ پڑھاؤ ابھی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کی عمر میں آتے آتے وہ ان 2 معاملوں میں اپنی عمر کے حساب سے کامل ہو جانا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ 3 سال کے بچے کو، 4 سال کے، 5 سال کے بچے کو آپ حدیث تو نہیں سنا سکتے، آپ تفسیر تو نہیں سنا سکتے، تو نبی کی محبت اس کو کیسے سکھائیں گے؟ تو جواب سادہ سا ہے کہ اپنی زندگی عشق رسول والی بنا لو، بچہ خود بخود سیکھ جائے گا۔ اس لیے کہ بچپنے کی عمر پڑھ کر سیکھنے سے زیادہ دیکھ کر سیکھنے کی ہوتی ہے۔ بچہ پڑھ کر اتنا نہیں سیکھتا جتنا دیکھ کر کے سیکھتا ہے۔ تو ہم اگر اپنی زندگی اور اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنائیں گے تو پھر یہ جو بعد میں رونا پڑتا ہے کہ بچیاں نکل گئی، بچے نکل گئے، یہ رونا نہیں پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑی غلطی کو جنم دیتی ہیں، چھوٹے چھوٹے جرائم بڑے جرموں کی بنیاد بنتے ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر کنٹرول کر لیں تو بڑی بڑی غلطیاں سامنے نہیں آئیں۔ جتنے بھی جرائم آتے ہیں اگر اس کی گہرائی میں آپ جھانکیں گے تو کہیں نہ کہیں اپنی چوک آپ کو نظر آئے گی۔ آج آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ اس کرب میں بھی پریشان ہے کہ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں زیادہ خرچ بڑھ جانے کی وجہ سے آج عالم یہ ہے کہ ماں باپ وقت پر شادی نہیں کر پاتے بچیوں کی، جس کے نتیجے میں پھر اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں، اور قدم اتنے ڈگمگا جاتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے بھی باہر نکلنے کی خبریں آنے لگی۔ آج آپ لاکھ کوس لیں کہ فلانے کی بچی نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، لیکن یاد رکھیں اس بچی کی غلطی کی بنیاد میں آپ کی بھی کچھ غلطیاں ہیں۔ اگر آپ نے شادیوں کا ماحول آسان اور سستا کیا ہوتا، وقت پر اس کی شادی ہو گئی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور جہیز مانگنے والے بعد میں مجرم ہیں، جہیز دینے والے پہلے مجرم ہیں، جہیز دینے والے پہلے مجرم ہیں۔ ہماری بھی کچھ عمر ہو گئی، اپنا بچپن مجھے یاد ہے کوئی نہیں مانگتا تھا۔ ہوا کیسے؟ ہوا یوں کہ کوئی سیٹھ ساہوکار صاحب ہو گئے، ان کو اپنی بچی کی شادی کرنی ہوئی، تو ہم اپنی بچی کی شادی ایسی کریں گے کہ دنیا دیکھے گی، اور انہوں نے اپنے داماد کو ایک گاڑی سلام کے جواب میں دے دی۔ اب جب سلام کے جواب میں گاڑی دے دی تو اس دولہے کے دوسرے ساتھیوں نے سوچا کہ کاش ہم کو بھی کوئی ایسا سسر مل گیا ہوتا جو سلام کا جواب گاڑی سے دیتا، لیکن ملا نہیں، تو پھر مانگ شروع ہوئی۔
نہیں ملا بغیر مانگے تو مانگ شروع ہوئی، اور ہوتے ہوتے یہ ایک ایسی رسم بن گئی کہ ہر آدمی جہاں بچی کی شادی کا تصور کرتا ہے سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ کہاں سے دیں گے، کہاں سے دیں گے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ غلطی غریبوں کی بعد میں ہے، پہلے امیروں نے غلطی کی۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی محبت میں دیا، تو بیٹی کی محبت صرف جہیز دیتے وقت آپ کو یاد رہی، جس وقت اپنی وراثت بانٹتے ہو اس وقت بیٹی کیوں نہیں یاد آتی ہے؟ جس وقت اپنی پراپرٹی بانٹتے ہو اس وقت بیٹی کیوں نہیں یاد آتی ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، تو بیٹوں کو جیسے دے رہے ہیں ویسے بیٹیوں کو بھی دیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ بسا اوقات ہم نے دیکھا اور سنا کہ بیٹی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم بھی لوگی، تم تو ماشاءاللہ نوکری والا شوہر ہے تمہارا، تم کو کیا کمی ہے؟ تم بھی لوگی، تم کو کیا کمی ہے؟ کبھی بیٹے سے پوچھا کہ تم کو سرکاری نوکری ہو چکی ہے، تم پراپرٹی لے کر کیا کرو گے؟ بیٹے سے کوئی نہیں پوچھتا، بیٹی سے پوچھ کر کے اس کو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے، اور بیٹی محبت کی پتلا ہوتی ہے، وہ کیا دیتی ہے کہ نہیں ہم کو نہیں چاہیے، بھائی خوش رہے سب صحیح رہے۔ بولیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ اپنی بیٹی سے کیوں پوچھتے ہو کہ لوگے کہ نہیں لوگے؟ بیٹی کو دو، اگر وہ نہ لے تو اس کی مرضی ہے، لیکن پوچھ کر نہ دو۔ اور وہ بھائی لوگ، والد اگر بانٹ کر کے نہیں گئے دنیا سے تو بھائی لوگ بہنوں کا